بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حاضرین کرام، آج کے ہمارے اس ہفتہ واری درس کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ حاضرین گرامی، جس طرح سے آپ عنوان جانتے ہیں کہ الخیر ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ہر اتوار کو بعد نماز عشاء 9 بجے سے یہ ہمارا
تربیتی و اصلاحی اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ سلسلہ لگاتار کئی سالوں سے جاری ہے، اور اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ جب تک اللہ حیات رکھا ہے تب تک یہ سلسلہ جاری رکھے، اور ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری آنے والی نسل کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھ سکے، آمین۔ آئے انشاءاللہ آج کا ہمارا جو عنوان آپ تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچایا گیا وہ عنوان ہے پچھلے رمضان سے سبق۔ اور یہ عنوان جو ہے، یہ عنوان، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی آنن فانن وہ چیزیں بنا دیتا ہے، انسان ترتیب نہیں کرتا، پلاننگ نہیں کرتا، سوچتا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس کے پلانر ہے ہر کام کے دنیا کے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور بعض چیزیں آنن فانن ہو جاتی ہیں اور بہت اچھی ہو جاتی ہیں، الحمدللہ ایسی ہو جاتی کہ انسان ترتیب سوچ سمجھ کے کرنے پر بھی ویسے نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کے کرنے پر بھی نہیں ہوتی۔ لہذا آئے انشاءاللہ پچھلے رمضان سے سبق۔ یہ پچھلے رمضان سے سبق کا کیا، اس کے دو معنی اور مطلب ہو سکتے ہیں، اس کے دو معنی اور مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک پچھلے رمضان کا مطلب پچھلے جتنے رمضان گزرے وہ سب سے سبق، اور ایک پچھلا رمضان یعنی خاص رمضان گزرا ہے، پچھلا رمضان 2020 میں جو رمضان گزرا ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر گزرا ہے، لہذا ان تمام کو ملا کر انشاءاللہ ایک سبق، کیونکہ مومن کیا ہوتا ہے، مومن ہر چیز سے سبق سیکھتا ہے، جہاں جہاں اچھا سبق کا موقع ملتا ہے وہ سبق سیکھنا شروع کر لیتا ہے۔ لیکن آئے اس سے پہلے کام کریں گے، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، تھوڑا سا چوڑا اپنے ذہن کو بنانے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا اپنی ذہن سازی کریں گے، تھوڑا سا اپنے دل کو منور کریں گے، تھوڑا سا اپنے معاملات کے اندر یہ اپنی ترتیب لانے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کی گہما گہمی، یہ بیماریوں کی وبائیں پھیلی ہوئی ہے، یہ جو ہے نا لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاشی مسائل ہے، لوگوں کے ہاتھ تنگ ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہے ہیں، بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، یہ پورے مسائل کو ایک طرف رکھ کے رب برکت مہینے کے استقبال کے لیے اپنی جو ہے نا ذہن کو بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، سب چیزیں ایک طرف اور رمضان کا استقبال ایک طرف انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ایک سب سے پہلی حدیث آج کے سیشن کی کہ انسان کی زندگی میں رمضان کا آنا یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، انسان کو زندگی میں رمضان ملنا یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ کتنی خوش نصیبی جناب، اتنی خوش نصیبی کہ انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالنے پر جو خوشی ہوتی ہے یہ رمضان کی وجہ سے، انسان کو یہ خوشی ہونی چاہیے۔ کیسے؟ اب آئیں دیکھیے آپ، راوی حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، دو لوگ آئے، دو آدمی آئے اور اللہ کے نبی کے دستے مبارک پر کلمہ پڑھا انہیں، دونوں کے دونوں غیر مسلمان تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دونوں چلے گئے۔ چند ہی دن ہوئے تھے، دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، چند ہی دن ہوئے تھے، دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرے شخص کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں دونوں کو اسلام قبول کرتا ہوا دیکھا تھا، ایک کا انتقال بالکل فوراً بعد ہو گیا اسلام کے، اور ایک کا 1 سال کے بعد ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص 1 سال کے بعد فوت ہوا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا، جو پہلے انتقال کر گیا تھا وہ جنت میں کئی دنوں کے بعد داخل ہوا۔ میں خواب میں دیکھ کر اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، وہ جو 2 لوگ اسلام قبول کیے تھے ان میں کا شخص پہلے انتقال کر گیا تھا، وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا، میں نے خواب میں دیکھا جو شخص 1 سال کے بعد انتقال کر گیا تھا وہ شخص جنت میں پہلے داخل ہو گیا، کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہ 1 سال تک زندہ تھا بعد میں؟ ہاں زندہ تھا۔ کیا اس نے رمضان پایا؟ تو ہاں پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے مہینے کی برکت اور 1000 مہینوں والی رات پانے کی وجہ سے اس کے اور اس سے 1 سال پہلے مرنے والے بندے کے بیچ میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے جنت کے اندر۔ اللہ اکبر! یہ رمضان کی خوش نصیبی ہے انسان جس کے زندگی میں رمضان آ جائے، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو رمضان مل جائے، ہاں، اور بڑے بد نصیب ہے وہ لوگ
جن کو زندگی میں رمضان نہ ملے یا ملنے کے بعد بھی اس کا احترام اور اہتمام نہ کرے، بدنصیب ہے وہ۔ دیکھو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آنے والا ہوتا، حضرت ابو ہریرہ روایت کہتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دیتے، رمضان آنے والا ہے، آنے سے پہلے اللہ کے نبی ہمیں خوشخبری سناتے۔ کیا خوشخبری سناتے؟ لوگوں، ماہ رمضان آ چکا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، یہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، اس کا استقبال یہ بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اور کیا یہ مہینہ برکتوں کا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں سرکش شیاطین خیج کر دیے جاتے ہیں، اور ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، خوش نصیب ہے وہ جس کو یہ رات نصیب ہوتی ہے، اور محروم اصل میں وہی ہے جس سے یہ رات سے کوئی محروم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کس سے محروم؟ 1000 مہینوں والی رات سے جو محروم، اصل میں یہ محروم۔ کھانے میں کیا ملا، کتنا ملا، کیسا رمضان، نہیں، کوئی معنی نہیں۔ جس کو رات ملی وہ خوش نصیب، جس کو رات نہیں ملی، جس کو رات جو ہے نا ایسے ہی گزار دیا انسان رات کو، اس کا احترام نہیں کیا، پھر دیکھو آپ۔ اور امت کا مسئلہ فرقہ واریت کی نظر یہ ہوا کہ آج یہ شب قدر کی تلاش بھی فرقہ واریت کی نظر ہو گئی، جماعتوں کی، فرقوں کی نظر ہو گئی۔ تیری جماعت میں 5 تاخرات ہیں، میری جماعت میں ایک ہی رات 27 میں جگ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہمیں بتاتی ہے میرے بھائی، یہ آخری جہے کی 5 تاخراتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، لیکن آج امت کو کیا بتایا گیا؟ 27 کو جگ لو، ختم۔ مسئلہ کیا ہوا؟ کئی دفعہ 27 کو آئی بھی ہوگی، نہیں بھی آئی ہوگی، نہیں آئی ہوگی تو امت کا ایک بڑا طبقہ یہ 1000 مہینے کی رات سے جو ہے نا عبادت سے افضل والی رات سے محروم ہو گیا ہوگا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ باتوں کو ہم سمجھائیں اور بتائیں۔ یہ جو ہے نا رمضان کا مہینہ کیا مہینہ ہے، تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے رمضان کے مہینے کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ دیکھو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کی ہے، قرآن مجید کا نزول کیا ہوا مہینہ ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے جو مہینے کا چناؤ کیا ہے، جو مہینے کا سلیکشن کیا ہے، وہ مہینہ رمضان کا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جس رات کو اللہ نے چنا ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ کہ اللہ نے رمضان کو اپنے کلام کے نزول کے لیے چنا۔ یہ بہت خاص بات ہے، کوئی عام بات نہیں ہے یہ قرآن مجید کا چنا جانا، اس رمضان میں نازل ہونا۔ کتنی خاص بات، اتنی خاص بات کہ اللہ نے سورہ قدر نازل کر کے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ترجمہ پڑھے تو اپنے کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نبی سے مخاطب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو کس میں نازل کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا۔ پھر اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانتے ہیں آپ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیا ہے یہ لیلۃ القدر؟ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت والی رات ہے یہ۔ اچھا برابر نہیں، برابر نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر کا معنی ہوتا ہے 1000 مہینے کی جو لگاتار عبادت ہوتی ہے انسان کی، اس سے بھی زیادہ اہمیت والی، خیر والی یہ رات کی عبادت ہے، ایک رات صرف۔ یہ قرآن مجید کا نزول کا مہینہ اب ہمارے پاس آ رہا ہے، تھوڑا مینٹلی پریپئر ہونا اپن لوگا۔ کیسا مینٹلی پریپئر ہوتے اپن لوگا؟ چیزوں کے واسطے، ووکیشنز کے، کنوکیشنز کے ڈیز آتے ہیں، چھٹیوں کے دن آتے ہیں، ایگزامز کے دن آتے ہیں، کیسا انسان تیاری کرتا ہے، بھائی کے ولیمے کے دن آتے ہیں، کیسا تیاری کرتا ہے انسان، بڑے جوش و خروش میں ہوتا ہے، ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے،
تھوڑا خوشحالی چہرے پہ لائے، دلوں کے اندر یہ جو ہے نا دعا کرے اللہ سے، اللہ اگر حیات ختم ہونے والی ہے رمضان سے پہلے، مولا اپنے کرم سے رمضان تک میری حیات کو بڑھا دے، اللہ یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے، یہ رمضان کا مہینہ۔ آؤ اسی طریقے سے ایک اور 2-3 باتیں رمضان کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل کی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو کیا کرنا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مطلب کائنات کے اندر کوئی بچنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ آیت کے ٹکڑے کے آگے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ۔ لوگوں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ تمہاری موت کے بعد ابھی نفس کا مزہ، ہر نفس کو مزہ چکنا ہے نا موت کا، پھر موت کے بعد کیا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، موت کے بعد جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ اصل کامیابی ہے انسان کی، موت کے بعد انسان کو جہنم سے بچانا۔ اب جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اب حضرت جابر روایت کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطاری کے وقت، افطاری کا جو وقت ہوتا ہے، شام کا وقت جو ہوتا ہے افطاری کا، افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے کئی بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ایک دن نہیں ہوتا، رمضان کے اگر 30 دن ہے، 29 دن ہے، ہر دن اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کا مسئلہ کیا دیکھو اب، انسان جو اصل ہے اس کو بھول گیا، جو نقل ہے اس کو پکڑ لیا۔ کیا؟ جہنم کی آزادی کی خواہش کے اندر گناہوں کے کفارے، گناہوں کی جو ہے نا مغفرت کی خاطر انسان جو ہے جو چیزیں اصل تھی اس کو چھوڑ کے نئی بدعتیں ایجاد کر لیا۔ سمجھتا ہے کہ شب برات میں جاگ لینے سے انسان کی مغفرت ہو جائے گی، سمجھتا ہے کہ شب برات میں جاگ لینے سے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دے دیں گے۔ نہیں، یہاں کھلے الفاظ ہے، شب برات کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بتا دوں، شب برات کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر۔ شب برات کا لفظ جیسے شب قدر کا لفظ ہے نا، ویسا شب برات کا لفظ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، یا کئی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ لیلۃ البرات ایسا نہیں کہا گیا کہیں پر بھی۔ 15ویں شب کے بارے میں ہے ایسی باتیں، وہ بھی ضعیف احادیث ہیں، صحیح احادیث نہیں ہے۔ اور شب برات کا مسئلہ نکلا ہے تو ایک دو لفظ اس بارے میں سن لو اور سمجھ لو۔ شب برات میں جو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں وہ عام خصوصیت ہے، خاص خصوصیت نہیں۔ یہ عام اور خاص کیا ہوتی ہے بھائی؟ عام اور خاص کیا دیکھو آپ، حج کب ہوتا ہے؟ حج ذرا بتاؤ، ذی الحجہ کے مہینے میں کون سی تاریخ ذرا بولو؟ 10 تاریخ کو۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور دن حج ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص دن کی خصوصیت ہے، عام دن کی نہیں۔ عمرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حج کی خصوصیت یہ کہ وہ خاص دن ہو سکتا ہے، اس کو خاص خصوصیت کہتے ہیں۔ ویسے ہی ایک اور خصوصیت کیا؟ 1000 مہینوں سے بڑھ کے عبادت افضل والی رات کون سی؟ شب قدر۔ یہ ایک ہی رات کی ہے، ایسی رات پھر کوئی نہیں، یہ خاص خصوصیت ہے۔ عام خصوصیت کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ عام خصوصیت کا معنی یہ ہوتا ہے اس رات بھی ہوگا اور عام دنوں میں بھی ہوگا ایسا، پھر اسپیشل عبادت کا وہاں سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا؟ شب برات کے بارے میں جو روایت آتی ہے اس میں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 لوگوں کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑ کر؟ مشرک کو اور جس کا دل کینہ کپٹ میں ہے، اس کو چھوڑ کر سب کے گناہ معاف کرتا ہے۔ نام اعمال پیش ہوتے ہیں 15 شعبان کے دن، یہی بیان کیا جاتا ہے نا۔ اور اس کے برعکس میں یہ عام دنوں کی بھی فضیلت ایسے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر پیر ہر جمعرات کو اللہ کے یہاں ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے 2 طرح کے۔ وہی 15 شعبان والی حدیث، جو مشرک ہو اس کو معاف نہیں کرتے، اور کون؟ جو دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے۔ خاص فضیلت نہیں ہے اس رات کی، عام فضیلت ہے۔ اور کیا ہے؟ پہلے آسمان پہ اللہ اگر آتا ہے 15 شعبان کو، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر روز تیسرے پہر اللہ آتا ہے آسمان پر، ہر روز آتا ہے، اور اللہ سب سے پوچھتا ہے کوئی حاجت پیش کرنے والا، اس کی میں حاجت پوری کروں۔ تو خاص فضیلت نہیں ہے 15 شعبان کی،
عام فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ عام فضیلت، وہ بھی ضعیف احادیث تواتر یعنی زیادہ کوانٹٹی میں آنے کی وجہ سے حسن درجے کو پہنچی ہے، وگرنہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے 15 شعبان کے تعلق سے، ضعیف حدیث ہے ساری کی ساری. تو آئے میں بات کر رہا تھا کیا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں. کب؟ افطاری کے وقت. خاص طور پر انسان دیکھو افطاری کے وقت افطاری میں مگن رہتا نہیں، افطاری کاٹو، افطاری بناؤ، لا لو حلیم، لا لو فروٹس، لا لو پھل، لا لو، کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے. ارے میرے بھائی جہنم سے آزادی کا وقت ہے، وہاں پر اہتمام کر لو. یہ نئی راتیں مرا کر عبادت کرنے سے جہنم سے آزادی نہیں ملے گی. جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نے بتایا جب کرو انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا. تو رمضان کے بارے میں ہم نے اور ایک بات کیا سیکھی، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ سے بار بار جہنم سے آزادی کی دعا مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ تیری جہنم کے عذاب سے ہم پناہ چاہتے ہیں. ایک اور چیز کیا دیکھو، آپ انسان گناہ معاف کرانا چاہتا ہے نا، ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے خاص طور پر کب کے 15 شعبان کے لیے. اللہ تبارک و تعالی بکرے کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں ایسا لوگ کہتے ہیں. آؤ اصل گناہ کب معاف ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو کوئی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. رمضان کا روزہ رکھنے سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. گناہوں کی معافی کا مہینہ آ رہا ہے، جستجو کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے رمضان کی خاص فضیلت کیا ہے جانتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل کا بدلہ بڑھا کر دیا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کے ہم جو بیٹے ہیں، ہم جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کیا ہے؟ ایک نیکی کریں گے اللہ کیا کریں گے؟ 10. اور یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، اور کئی نیکیوں کو تو 700 نیکیوں کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے. ایک نیکی کو 700 نیکیوں کے برابر بڑھا کے دیا جاتا ہے. لیکن سوائے روزے کے، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں خود اس کا اجر دینے والا ہوں. اللہ اکبر. اب یہ حدیث کے اندر اگر غور کریں آپ تو اللہ کے نبی کیا بتایا معلوم آپ کو؟ یہ روزہ خاص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا بدلہ بھی اللہ ہی خاص طریقے سے دینے والے ہیں. کتنا دینے والے ہیں؟ ایک کمپیریزن اگر کر لیے، ایک چیز کو آپ کمپیر کر لیے تو اندازہ ہو جاتا. انسان 1 روپیہ خرچ کرا، زیادہ سے زیادہ بڑھ کر اس کا کتنا؟ حدیث میں کہتے ہیں 700 روپیہ خرچ کرنے کا ملے گا اس کا ثواب. 1 روپیہ خرچ کریں گا تو کتنا؟ 700. ایک نیکی کریں گا بڑھا کر اسے 700 تک دیا جا سکتا ہے. اتنا تو کنفرم ہے کہ رمضان میں جب بندہ روزہ رکھ کر ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 700 نہیں بلکہ 700 سے کئی گنا بڑھا کر دیا جانے والا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ بندہ روزہ میرے لیے خاص رکھتا ہے، اس کا اجر بھی میں خاص طریقے سے دوں گا. اور کیا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے داروں کے لیے جو جنت کے دروازے بنائے ہیں ان میں سے خاص دروازہ جنتیوں روزداروں کے لیے بنایا ہے خاص. اللہ اکبر. کتنی خاص بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزداروں کے لیے خاص. کیا ہے نام؟ باب الریان. یہ باب الریان سے کون داخل ہوں گے؟ صرف روزے دار داخل ہوں گے. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی، روزہ ڈھال ہے جہنم سے، یہ روزہ بچاتا ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ کوئی اگر اللہ کے لیے 1 روزہ رکھے گا، کتنا؟ 1 روزہ رکھے گا تو اللہ 1 روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ روزے دار کو جہنم سے 70 سال تک دور کر دے گا. اللہ اکبر. 1 روزے سے. اور زیادہ روزے رکھیں گے اللہ جہنم سے بہت دور کرے گا روزداروں کو انشاءاللہ. جہنم میں داخل نہیں کرے گا روزے داروں کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی. آؤ اسی طریقے سے کیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت. کیا رمضان کے روزے دیکھو آپ، کیا روزے کی اہمیت دیکھو آپ. ہاں حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے اور خاتمہ بھی اسی پر ہو اس کا،
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بنانے والا، بگاڑنے والا، اولاد دینے والا، اولاد لینے والا، رزق دینے والا، رزق چھیننے والا، مصیبت دینے والا، مصیبت کو دور کرنے والا، زندگی کے گوشے کا ہر لمحے کا ایک ایک چیز کا رب، مالک، خالق، تنے تنا ایک، مرے تک اسی پر رہا اور لا الہ الا اللہ پر اس کا اختتام ہوا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں توحید پر مرنے والوں کو اللہ سیدھے جنت میں داخل کر دے گا، توحید پر مرنے والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا، جو کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھے گا اور وہی روزے کی حالت میں وہ مر جائے گا تو اللہ سیدھے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کہتے ہیں تیسرے نمبر پر جو کوئی صدقہ کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور صدقہ کرا اور صدقہ دینے کے فوراً بعد مر گیا تو اللہ ایسا صدقہ کر کے مرنے والے کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان کی روزے کی فضیلت ہے، یاد رکھنا، یہ رمضان اور روزے کی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا روزہ نہ رکھنے والوں کے تعلق سے بھی ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے۔ روزہ نہ رکھنے والوں کے تعلق سے آج بڑا جنب غفیر ہے ہمارے پاس روزہ چھوڑنے والوں کا۔ بہانے تو بہت ہیں بھائی ہمارے پاس، اتنے بہانے رمضان چھوڑنے کے، روزہ چھوڑنے کے، نماز چھوڑنے کے، قرآن نہیں پڑھنے کے، تعلیم نہیں سیکھنے کے، دینی پروگرامز میں نہیں آنے کے، اچھے کاموں کو چھوڑنے کے اتنے بہانے حیدرآبادیوں کے پاس ماشاءاللہ۔ ایک ڈھونڈو 1000 نکل جاتے اندر سے، معلوم دیکھو اپنے لوگوں کو، ایک نکلے تو 1000 نکلتے بلکہ، یہ بھی معلوم ماشاءاللہ۔ آئی بات سمجھ؟ تو دیکھیے آپ رمضان کا روزہ چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت وعیدیں آئی ہیں۔ کیا دیکھو آپ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ابن خزیمہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ مجھے 2 لوگ آئے اور مجھے لے کر اوپر چڑھنے لگے، میں نے کہا نہیں چڑھ سکتا، کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، چڑھا گیا اللہ کے نبی کو، اوپر چڑھا تو کیا دیکھا وہاں پر چند لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ الٹا سمجھتے ہیں؟ الٹا پیروں سے باندھ کر لٹکایا گیا، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے جبڑے چیرے ہوئے ہیں اور کیا ان کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کون ہے بھائی یہ لوگ، کون ہے یہ لوگ؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے روزے کی حالت میں روزے کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ روزہ چھوڑنے کی یہ وعید ہے میرے بھائی۔ کئی لوگ ہیں بھائی جم کرنا ہے، باڈی پوری اتر جاتی نے تو روزہ چھوڑ دیا۔ اب بھی تو لایا گجرات سے مال، پورا کپڑا ممبئی سے دلی سے لے کے آیا، بیچنا ہے، یہ چھوڑ دیا تو کیسا روزہ چھوڑ دیتا۔ ایک آدمی بولتا نہیں بھائی اپنے کو تو کش پہ کش مارنے کی عادت ہے، اپنے سے روزہ نہیں ہوتا، اپنے کو چبر 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 گائے بکری چوائے سر کا چبانے کی عادت ہے، اپنے سے روزہ نہیں ہوتا۔ کوئی لوگ کہتے ہیں گھر کے کام کاج ہے، ہم سے روزہ نہیں ہوتا۔ کوئی کہتے ہیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم سے روزہ نہیں ہوتا۔ بہت لوگ ہیں ایسا روزہ چھوڑنے والے۔ یہ وعید ہے ان کے لیے جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے، انہیں الٹا ٹنگا دیا جائے گا، ان کے جبڑوں کو چیر کر ان کے جبڑوں سے خون رسوایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اپن کیا کریں؟ دیکھو آج کے نشست کے اندر رمضان کی اہمیت، اس کے روزوں کی فضیلت کیا، روزے دار کیسا ہوتا، جہنم سے آزادی، یہ سب سیکھ لیے۔ اب آخری حصے میں 5-10 منٹ کے لیے سبق سیکھیں گے۔ سبق رمضان، پچھلے رمضان سے سبق، اور ہر سال انسان کو پچھلے رمضان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا سبق کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلا سبق یہ سیکھنا ہوگا پچھلے رمضان سے، اللہ پچھلے رمضان کے اندر ہمارے چند بھائی ایسے تھے جو ہمارے کندھے کو کندھا لگا کر نماز پڑھے تھے، ہماری پلیٹ کو پلیٹ لگا کر کھانا کھائے تھے، ہماری صفوں میں پیر کو پیر لگا کر نماز پڑھے تھے، لیکن اللہ تو نے ان کی حیات ختم کر دی۔ پچھلے رمضان میں جو تھے اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تو نے انہیں موت دے دی ہے، وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ وہ یہ پلاننگ کرتے تھے ہوں گے ہو سکتا کہ یہ رمضان جیسے گزرا آنے والے رمضان میں بہت قرآن پڑھوں گا، خوب قرآن پڑھوں گا، خوب تراویح پڑھوں گا، خوب روزہ رکھوں گا، خوب عبادت کروں گا، لیکن ان کی زندگی میں آنے والا رمضان نہیں تھا، ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ سبق ہمیں سیکھنا ہے کہ آنے والا رمضان بھی ہمارے زندگی میں ہوگا نہیں ہوگا، آخری رمضان سمجھ کر اس کو گزارو اور بہترین عبادت کرو انشاءاللہ۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے رمضان کا، سب سے پہلا سبق۔ نوجوان کے اندر یہ مسئلہ ہے، نوجوان جوانی کے اندر مشغلے ایسے رکھ لیا، بے تک کے اور بے ہدہ مشغلے،
کہاں زندگی گزار رہا, کیسا زندگی گزار رہا, اندازہ نہیں. خاص طور پر لاک ڈاؤن کے رمضان سے ہم نے جو سبق سیکھا, وہ کیا سبق سیکھا؟ سب سے پہلا سبق ہم نے یہ سیکھا لاک ڈاؤن کے رمضان سے, ہاں بھائی اللہ پکارے, اللہ پکارے, آؤ میرے بندو. نبی نے کہا آؤ میرے امتیوں, قرآن نے پکارا, علماء نے پکارا, خطبہ نے پکارا, آؤ رمضان ہے, آؤ مسجدوں کی طرف, مسجدوں کو بھرو. ہم نہیں سنے, اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا, پھر اللہ کے بارگاہ میں ہمیں سربہ سجود ہونا پڑا. سب کام کو چھوڑے ہم, ہاں پچھلے رمضان اتنے گزرے, کوئی کام کو ہم نہیں چھوڑے, فوقیت دیے ہمارے زندگی کے کاموں کو, ذاتی کاموں کو فوقیت دیے. اللہ نے بتایا دیکھو اگر یہ عذاب آئے گا, کیا کیا چھوڑ دیا انسان نا, سب کچھ چھوڑ دیا تھا نا لاک ڈاؤن کے اندر. ہاں دوست چھوڑ دیا, کھانا پینا چھوڑ دیا, ہوٹل چھوڑ دیا, تفریح چھوڑ دیا, رشتہ دار چھوڑ دیا, بزنس چھوڑ دیا, کاروبار چھوڑ دیا, ہاں خواہشات چھوڑ دیا, بیکاری کے ساری چیزیں چھوڑ دیا. اور کیا کہا, اچھا گزرا سب رمضان, پڑھ لیا نمازیں جو بھی تھی, سب چھوڑ دیا تھا نا, کچھ بھی مشغلے نہیں تھے, سب بیکاری کے کام نکال دیا تھا زندگی میں سے, اچھی طریقے سے عبادت کرا. قرآن ختم ہو گئی کئی لوگوں کی, پوری مکمل قرآن پڑھ لیے, کئی کو بیکار چیزاں چھوڑ دیے تھے زندگی سے, راتوں کے بیٹھکاں ختم ہو گئے تھے رمضان کے, وہ کھانے پینے کے نشستہ ختم ہو گئے تھے, افطار پارٹیاں ختم ہو گئے تھے, وہ سب چیزیں ختم ہو گئی تھی. یہ سبق ہم نے سیکھا کہ اگر بیکار چیزوں کو چھوڑو گے تو ضرور سب کے اندر کیپیسٹی ہے کہ اچھی سے اچھی عبادت کر سکتے ہم. اور بیکار چیزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا, اللہ تبارک و تعالی نے بھی کیا کہا, دیکھو آپ سورہ مومنون نکالو, سورہ مومنون کے اندر اللہ نے کیا کہا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. بیکار کی چیزوں کو مومنین اپنی زندگی میں سے نکال دیتے ہیں. بیکار کی چیزیں, بیکار کی بیٹھکیں, بیکار کی نشستیں, بیکار کی محفلیں, سب بیکار کی چیزوں کو اپنی زندگی میں سے وہ نکال کر رجوع اللہ کرتے ہیں, اور ایک سو ہو کر ایک ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ تلقین کی اور بتایا, انسان کا بہترین اسلام یہ ہے, انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سے بیکار چیزوں کو نکال دے. اللہ اکبر. ہزاروں چیزیں بیکار ہیں اپنی زندگی کے اندر, ضرورت نہیں رہتی, پھر بھی بیکار چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیا بھائی, کیا ضرورت ہے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کی نوجوانوں کو بیکاری میں, روڈوں پہ لیٹ کے فوٹو لے رہا, کار پہ ٹھہر کے فوٹو لے رہا, بائک پہ چلا کے فوٹو لے رہا, سر منڈا کے فوٹو لے رہا, بالا بڑا کے فوٹو لے رہا, کپڑے پہن کے فوٹو لے رہا, کپڑے اتار کے فوٹو لے رہا. کیا ضرورت ہے بھائی, بیکار کی چیز میں لگے ہوا ہے, مشغلے میں لگے ہوا. کتنے لائک آ گئے, کتنے کامنٹ آ گئے, کتنے لائک آ گئے, کتنے کامنٹ. بھوت سوار ہے نوجوانوں کے, مشہور ہونے کا بھوت سوار ہے, فیم کا بھوت سوار ہے, نشہ آ گیا فیمس ہونے کا. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, اچھی بات ہے تم ہو فیمس, کوئی مسئلے کی بات نہیں, تم مشہور ہونا چاہتے ہو, لیکن یہ بیکار انسانوں میں مشہور ہو کے کوئی فائدے کی بات نہیں ہے, یہ شیطانوں میں مشہور ہو کے کوئی فائدے کی بات نہیں, تمہارے دوست میں محلے میں مشہور ہو کے کوئی فائدے کی بات نہیں. مشہور ہونا ہے تو فرشتوں میں مشہور ہو, مشہور ہونا ہے تو فرشتوں میں مشہور ہو, نام کمانا ہے تو فرشتوں میں نام کماؤ. پوچھیں گے کیسے؟ انسٹاگرام سے فرشتوں میں نام نہیں آ سکتا, انسٹاگرام سے رب چرچے نہیں کرے گا ہمارے, انسٹاگرام یا فیس بک یا ہمارے فوٹو سے, ہمارے جو اسٹائل سے بیکاری کے بےہودہ, ان سے اللہ خوش نہیں ہوگا, بلکہ ہمارے فرشتوں میں چرچے ہوں گے, فیمس ہوں گے, ہم مشہور ہوں گے. کیسے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, جبرائیل کو بلاتا ہے, کہتا ہے جبرائیل ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور ہم تمہیں حکم دیتے ہیں تم بھی اس بندے سے محبت کرو. جبرائیل فرشتوں کے سردار, سارے فرشتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں ادھر آؤ سارے فرشتوں, سنو فلاں ابن فلانا سے اللہ محبت کرتا ہے, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے محبت کرنے کی, میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں, اور میں حکم دیتا ہوں تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وہ سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی وہ بندے کی محبت دنیا کے سارے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. ہو بھائی فیمس, کوئی مسئلے کی بات نہیں, نمازیں پڑھ کے ہو, فرشتوں کے ہاں اچھے کام کر کے ہو, اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے میرے بھائی کہ پچھلے لاک ڈاؤن کے رمضان سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر بیکار کے چیزوں کو نکالیں گے عبادت صحیح ہو سکتی ہے انشاءاللہ. ایک اور پچھلے رمضان سے ہم نے ایک سبق سیکھا لاک ڈاؤن کے,
کیا دیکھو آپ, یہ تجارت 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 بول کے بولتا, بزنس بزنس کا مہینہ بولتا نا انسان. بزنس ہوا پچھلے رمضان میں نہیں, پورا ہندوستان کا ہندوستان ٹھپ تھا, کہیں دکان نہیں لگی, کہیں خرید و فروخت نہیں ہوئی. اس کے باوجود بھی اللہ رزاق ہے, کھلایا نہیں کھلایا سب کو, پیٹ بھر کے کھائے نہیں کھائے, کام کرے بغیر بھی. یہ لاک ڈاؤن کے رمضان سے سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ رزاق ہے, وہ چاہے تو کیسے بھی تمہیں کھلا سکتا ہے. اور میرے حساب سے تو رمضان میں جتنا رزق لاسٹ ایئر ملا غریبوں کو اتنا کبھی نہیں ملا ہوگا انشاءاللہ, ایسا مجھے امید ہے پوری. اللہ کھلایا ہے ہمیں, لاک ڈاؤن کے رمضان سے سبق ملا. ایک اور سبق ہے میرے بھائی لاک ڈاؤن کے رمضان سے, کیا اگر جانے تو نا آئینہ سمجھ کے آئینے کو دیکھے تو نا, انسان آئینہ سمجھ کے آئینہ دیکھتا ہی نہیں ہے. کہاں منہ کے دھبے پتا چلیں گے, کہاں کپڑوں کی خرابی, کہاں جسم میں نقص پتا چلے گا. پچھلے لاک ڈاؤن کے رمضان سے ہمیں یہ بھی سبق ملا, کون قرآن پڑھنے میں کتنے پانی میں ہے یہ بھی معلوم ہو گیا, کس کو کتنا قرآن یاد ہے. روز سورہ انا اعطیناک پڑھ رہا روزانہ. امی بول رہے ہیں کیا رے بہا 40 سال کا 30 سال کا ہو گیا, ایک ہی سورہ یاد ہے تیرے کو, یہ 4-5 سوروں پہ زندگی تراویح پڑھا رہا گھر کے اندر, شرمندہ ہو جا رہا. لیکن اس کے بعد بھی سبق نہیں سیکھا, اور قرآن یاد کروں گا اور قرآن کی طرف توجہ ہوں گا, نہیں سیکھ سکا انسان. لاک ڈاؤن کے رمضان سے سبق ہم نے سیکھا ہے. سیکھنے والے ایمان والے سیکھتے ہیں, جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ نہیں سیکھتے. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ رمضان, اس کی اہمیت یہ کہ دل کے جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا جائے, بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا جائے. اور اس کا استقبال کا ایک پوائنٹ بتا کر بات ختم کروں گا. کیا رمضان آنے والا ہے, سب کو پتا ہے, تو اپنی مصروفیات کو ایسا طے کرو, اپنے زندگی کے معاملات کو ایسا طے کرو کہ رمضان میں بیکاری کے کام کاج کو چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکال سکو. یہ پلان بناؤ زندگی کے اندر انشاءاللہ. کاروبار کے مسئلے ہو, تجارت کے مسئلے ہو, پڑھائی لکھائی کے مسئلے ہو, زندگی کے دوسرے اور معاملات ہو, ساری چیزوں کو رمضان آنے سے پہلے نپٹا لو انشاءاللہ. نپٹا لو گے تو پھر یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ بنے گا ہمارے لیے. نپٹا لو گے, وقت نکالو گے اللہ کی عبادت کے لیے, پھر رحمتوں کا مہینہ بھی بنے گا, برکتوں کا مہینہ بھی بنے گا. میرے بھائی اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے ہمیں. تو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رمضان کی اہمیت پر, روزوں کی اہمیت پر چند باتیں رکھی. پھر پچھلے رمضان سے ہم نے جو سبق سیکھا وہ سبق بھی آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رمضان آ رہا ہے, تجھ سے التجا ہے, تجھ سے دعا ہے, تجھ سے گزارش ہے. اللہ ہماری دعا کو قبول فرماتے ہوئے, اگر ہمارے ناقص حیات رمضان سے پہلے ختم ہونے والی ہے, اللہ حیات کو بڑھا دے, اللہ حیات کو بڑھا دے, یہ رمضان نصیب فرما دے. اللہ رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, رمضان میں زیادہ تیرے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رمضان کو ہمارے رحمتوں والا بنا دے, اللہ برکتوں والا بنا دے, اللہ رمضان کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے والا بنا دے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.